آپ پارلیمانی سیکرٹری صاحب میری بات سنیں. آپ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے چیف منسٹر پنجاب کا, اور نو ڈاؤٹ چیف منسٹر پنجاب دن رات محنت کر رہی ہیں. آرڈر ان دا ہاؤس جی, آرڈر ان دا ہاؤس جی. جنہوں نے گپے لگانی ہے ذرا باہر تشریف لے جائیں ذرا پلیز. احمد اقبال صاحب, اگر آپ نے گپے لگانی ہے تو باہر تشریف لے جائیں پلیز. لابی موجود ہے جی. تھینک یو ویری مچ. چیف منسٹر پنجاب دن رات محنت کر رہی ہیں, دن رات بھاگ دوڑ کر رہی ہیں. آپ کے منسٹر خواجہ سلمان رفیق صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں, سفید بالوں کے ساتھ وہ بھاگ رہے ہیں, اور سینئر وزراء میں سے شامل ہیں جنہوں نے 2008 میں بھی سرو کیا, 13 میں بھی سرو کیا, اب بھی سرو کر رہے ہیں. لیکن آپ کا ڈپارٹمنٹ بڑی معذرت کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہا. آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے؟ آپ کے ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ہیلتھ کو چلانا کس طرح ہے. سر میں عرض کروں گی, آپ مجھے بتائیں میڈم, آپ امجد صاحب ذرا تشریف رکھیں نا ذرا. آپ مجھے بتائیں آپ نے کتنے وزٹ کیے ہیں بہاولپور میں؟ آپ کے سیکرٹری صاحب نے کتنے وزٹ کیے ہیں بہاولپور میں؟ آپ کو پتا ہے؟ جی آپ اپنے سیکرٹری صاحب سے پوچھیں. سیکٹری صاحب بات یہ ہے بہاولپور میں کتنے, بہاولپور کوئی میری بات سنیں نا ایک سیکنڈ. بہاولپور کوئی لاوارسوں کا شہر ہے؟ بہاولپور وہ ریاست ہے جس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. سب سے پہلے بہاولپور نے پاکستان کو اس کے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے مالی معاونت کی. بہاولپور نے قائد اعظم محمد علی جناح کو گاڑی دی. بہاولپور نے اس پاکستان کو چلانے کے لیے تنخواہ دی. آپ بہاولپور کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کا ڈپارٹمنٹ بہاولپور کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ آپ نے دیکھیں, اب چیف منسٹر کا کام یہ نہیں ہے کہ چیف منسٹر آپ کی بیوقیسی کے کام بھی چیف منسٹر کریں, کہ ہر کسی کا ٹھیکہ چیف منسٹر نے نہیں اٹھایا ہوا. چیف منسٹر پنجاب کے کاموں کو دیکھیں یا بیوروکریٹ کے کاموں کو بھی چیف منسٹر نے دیکھنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ 16 جون کو چیف منسٹر پنجاب نے چلڈرن کمپلیکس کا نوٹیفیکیشن کیا, ایک ڈائریکٹو جاری کیا کہ انہوں نے ڈیزائر کی, ان کی یہ ول تھی کہ چلڈرن کمپلیکس بہاولپور میں آئے, جو کہ ڈویژن بہاولپور میں نہیں ہے, جس سے بچے ہمارے مر رہے ہیں. ہمارے نومولود بچے وہ روزانہ کی بنیاد پہ, آپ اگر وہاں پہ آپ چیک کریں تو تقریباً ایک ہفتے میں ہزاروں کی تعداد کے پیشنٹ وہاں پہ بچے آتے ہیں. اور ہمیں یہ عین اور اہم ہماری ضرورت تھی بہاولپور کی کہ جس میں چلڈرن کمپلیکس بنتا. تو ہماری ریکویسٹ کے اوپر چیف منسٹر پنجاب نے یہ ڈیزائر وہاں پہ کی کہ ول کی انہوں نے مہربانی کی, شفقت کی کہ چلڈرن کمپلیکس میں دوں بہاولپور کی عوام کو تاکہ ان کی محرومیوں کا ازالہ ہو. 16 جون سے لے کر آج تک ایسٹیمیٹ کاسٹ لگانے کے لیے آپ کے لیے ٹائم نہیں ملا آپ کو, آپ کے ڈپارٹمنٹ کو. یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. آج دیکھیں نا, آج 13 اکتوبر ہے. جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر 4 مہینے ہو گئے ہیں, اور 4 مہینے میں صرف یہ آپ کو فرصت نہیں ملی, یہ آپ کو ٹائم نہیں ملا کہ میں لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے, لوگوں کی جان و مال کے لیے, جان کے لیے, ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے, بہاولپور کے لیے جس نے پاکستان کو کہاں سے کہاں لے گئے, اور ان کے لیے ہم ان کی محرومیاں در محرومیوں میں, ہمارا تو علاقہ بھائی محرومیوں میں ڈوبا ہوا ہے. آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا ہے؟ ایک چلڈرن کمپلیکس 4 مہینے سے ایسٹیمیٹ لگ رہا ہے, اور 4 مہینے اور پتہ نہیں کتنے سالوں میں بنے گا. بنانا تو حکومت پنجاب نے ہے. ایک منٹ ٹھہریں ذرا, آپ مجھے بات کرنے دیں. بنانا حکومت پنجاب نے ہے, ڈپارٹمنٹ نے پیسے دینے حکومت پنجاب نے. یہ مہربانی اور شفقت کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے, خادم اعلیٰ پنجاب نے. آپ نے کیا کیا ہے؟ 4 مہینوں میں آپ نے صرف اس کا ایسٹیمیٹ نہیں لگا سکے. آپ کو پتا ہے کہ ڈائلیسس کے وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ آپ کو تو فرصت ہی نہیں ملی, ٹائم ہی نہیں ملا. آپ سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں, آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی, آپ اے سیوں کے نیچے بیٹھے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ بہاولپور میں وہاں پہ غریب کس طرح مر رہے ہیں, یا پنجاب کی عوام کس طرح مر رہی ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں جا کے. آپ کو پتا کہ ڈائلیسس مشینیں بہاولپور میں کتنے ہیں؟ 32 ڈائلیسس مشینیں ہیں. 125 پیشنٹ ڈیلی ڈائلیسس کرواتے ہیں, اور وہ ڈائلیسس مشینیں ہیں جو جس کمپنی کے ہیں وہ کمپنی ایکسپائر ہو چکی ہے, ان کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان ڈائلیسس مشینوں کی. اور کتنی ساری ڈائلیسس مشینیں خراب ہیں. آپ کو کیا اندازہ کہ بہاولپور کن محرومیوں کا شکار ہے؟ میں بہاولپور کی وکالت کر رہا ہوں یہاں پر, میں بہاولپور کے وکیل کے طور پہ بیٹھا ہوں یہاں پر, میں پورے پنجاب کی وکالت کر رہا ہوں یہاں پر. میں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں, اور مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, اللہ تعالیٰ کے بعد میری لیڈرشپ نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے. آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے تو بیٹھے رہے,
आपको पता है कि भावलपुर में जो ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट का जो सर्जन था उसको आपने उठा के लाहौर फेंक दिया है। आपको पता है जो नेफ्रोलॉजिस्ट था उसको आपने मुल्तान फेंक दिया है। तो भावलपुर को बेआसरा किया हुआ है आपके डिपार्टमेंट ने। ये कहां का इंसाफ है? कमाल करते हैं। और आपको ये पता है कि डेंटल कॉलेज 2023 से बना है, 2023-24 का बना हुआ है। अरबों रुपए, करोड़ों अरबों रुपए की लागत से डेंटल कॉलेज जो है एसएनई के लिए आया हुआ है, वो आज तक मंजूर नहीं हुआ। अपना उनकी क्लासें बनी हुई हैं, उनकी पूरा डेंटल कॉलेज बना हुआ है, आज तक 1.5 साल हो गया है। आपके डिपार्टमेंट को फुर्सत नहीं हुई कि उस डेंटल कॉलेज को रन किया जा सके, उसको चलाया जा सके। वहां पे जो करोड़ों का नुकसान हो रहा है वो किसका हो रहा है? वो आपके और मेरे पैसों का हो रहा है। हम टैक्स देते हैं और ये यहां पर ये हमारे टैक्स से चीजें बनी जाती हैं। आपको अंदाजा होना चाहिए मैडम, आप पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, आपके मिनिस्टर साहब बेचारे वो तो बेबस हैं, वो क्या कर सकते हैं? हमारा उनसे बड़ा एहतराम का रिश्ता है, लेकिन ये कोई बात नहीं है, बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है कि आप भावलपुर को इग्नोर करें। आप भावलपुर का डेंटल कॉलेज जो है आज तक आज उसका फर्नीचर, करोड़ों अरबों रुपए का फर्नीचर वो रुल रहा है, वो पड़ा है, उसको सीवी लग गई है, उसको दीमक लग गई है। वो किसका नुकसान है? कल को फिर एक बिल जाएगा, फिर करोड़ों अरबों रुपए जाएंगे और फिर अपना आपका डिपार्टमेंट करोड़ों अरबों के रुपए के बिल बना के और फिर उसको तमीर कराएगा। ये कहां का इंसाफ है? ये इंसानियत है? ये हमारा दिल खून के आंसू होता है। मैडम, आप अपने डिपार्टमेंट को समझाएं, आप मेरी बात पहुंचाएं अपने डिपार्टमेंट तक। स्पीकर, आपने हर बात चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है। चीफ मिनिस्टर का काम है कि उन्होंने लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, उनकी सेहत के लिए वो तो दिन रात काम कर रही है, वो तो दिन रात भाग दौड़ कर रही है। लेकिन आपके डिपार्टमेंट को इतनी फुर्सत नहीं है। आपको पता है वहां पर दवाइयों को कितनी कमी पेशी है? आपको पता, आपको अंदाजा ही नहीं है। आप जाएं वहां पर बीवीएच भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल, आपको पता चले कि लोग अगले दिन एक चारपाई लेके आ गया अपना पेशेंट, बेड नहीं है, डॉक्टर बेड्स नहीं देते, बेड खाली पड़े होते हैं। आपको पता है मैंने विजिट किया बीवीएच में आज से 2 महीने पहले। आपको पता है कि कितने डॉक्टर वहां पर बैठे होते हैं? डॉक्टर्स ने 1-1 घंटे 2-2 घंटे का डॉक्टर्स ने अपना वो टाइमिंग सेट की हुई है। 12 का रोस्टर था और 3 डॉक्टर बैठे थे। आप सुनते नहीं है, देखते ही नहीं है, आपको अंदाजा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। चीफ मिनिस्टर की तारीफ तो हर बंदा कर रहा है, मैं कर रहा हूं, पूरा हाउस करता, ऑपोजिशन करती है, लेकिन आपके डिपार्टमेंट की तो कोई तारीफ करे? तमाशा बनाया हुआ है। कर जी अमजद साहब।